بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشاد نعیم بھٹی کے پاس، جو کہ پروفیسر آف ہومیوپیتھک کے ہیں، فلاسفی ہیں، کرونک ڈیزیزز کے، سینٹرل جنرل سیکرٹری ہیں ہومیوپیتھک کے، ڈاکٹر کیمسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ہومیوپیتھک کے حوالے سے، اور ان بیماریوں کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے جس کے بارے میں مطلب جن کا انہوں نے علاج کیا ہے، اور ایسی کوئی مطلب کریٹیکل ڈیزیزز ہیں جن کا علاج بہت کریٹیکل تھا اور انہوں نے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جس طرح کے کچھ پروگرام پہلے آپ لوگوں نے ریکارڈ کی، ان میں ہومیوپیتھی کے بارے میں جو کچھ بات کی، تو میرا خیال ہے کہ آپ محترمہ جو ہے وہ اب مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کن کن ڈیزیز کا علاج کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسی جو کہ بالکل ہی جو ہے نا انکیئربل ہو۔ تو ہماری جو لائف ہے اس میں، ہومیوپیتھ کی لائف میں اسپیشلی، ہمارے حصے میں جو مریض آتے ہیں زیادہ تر، ان میں تقریباً 70% ایسے ہی ہوتے ہیں جو انکیئربل ہوتے ہیں، جنہیں کہ دیگر طریقہ علاج میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا علاج نہیں ہے، مستقل علاج نہیں ہے۔ مینجمنٹ بعض لوگوں کی ہے لیکن علاج مکمل نہیں ہے، جس طرح کہ بلڈ پریشر کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو ڈائبٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا ریماٹزم جس کو گنٹھیا بھی کہتے ہیں، وہ جوڑوں کے درد، اور کڈنی فیلئر ہو گیا، پھر اسی طرح ہیپیٹائٹس کے بارے میں ہے، پھر بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ مکمل طور پہ انسانی جسم سے نہیں جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہومیوپیتھی پہ اور ہم پہ کہ ہم ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کو آپریشن کہا جاتا کے لیے کہا جاتا ہے، اور جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا علاج ممکن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جو جنرل جس میں ایسے جو امراض ہیں اس کا ٹریٹمنٹ آئے دن میں بھی اور میرے دوست بھی جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا علاج جو ممکن نہیں ہے، مختلف گردے میں جو مثلاً پتھری ہے اگر، تو ہم اس کو بغیر آپریشن کی ہی کوشش ہوتی ہے ہمارے نکالنے کی۔ بہت کم ہوتے ہیں، مثلاً 100 میں سے 4-5 ایسے کیسز ہوتے ہیں جنہیں ہم سرجن کو ریفر کرتے ہیں، ادروائز ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس میں کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح پتے کی پتھری کے بارے میں بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے، یہ نکلتی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں اور میرا دوست جو ہیں، یہ میں اس لیے میرے دوست کہ صرف یہ نہیں کہ میرے بہت سے دوست ہیں اور بڑے اچھے ہومیوپیتھ ہیں، وہ ہم لوگ کوشش کر کے اس کو پگھلا دیتے ہیں وہ وہیں پہ، تو جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں پتھری نکلتی، لہذا ہمارے دوست جو ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ پتھری نکال دیتے ہیں، اس کا تو راستہ ہی نہیں ہوتا، نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے، لیکن جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہمارا اپنا ہے۔ اسی طرح اگر گردے کی کوئی پتھری بنتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو وہ بار بار اگر اس کا آپریشن کر کے ہم نکالتے ہیں تو 1-2 آپریشن کے بعد گردے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بغیر۔ اسی طرح بہت سی اور امراض ہیں جس میں جو ہے وہ علاج، مثلاً ریماٹزم ہے، گنٹھیا کا علاج ہم لوگ جو کرتے ہیں، اس میں دیگر طریقہ علاج میں جو پین کلر وغیرہ استعمال کر کے کوشش کی جاتی ہے وہ مینجمنٹ کرنے کی، اور ایلوپیتھی جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی مینجمنٹ ہے، اور جو کہ انسانیت جو ہے درد میں مبتلا ہوتی ہے وہ ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ لیکن جو مرض بڑھتا جاتا ہے، ایک شخص اگر وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو پہلے مرنے کے مریض کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد MBBS کے پاس، اور پھر اس طرح کرتے کرتے 5-6 سال اس کو گزر جاتے ہیں جب وہ ایک اسپیشلسٹ کے پاس پہنچتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو جوڑ ہیں اب ٹیڑھے ہونے شروع ہو گئے یا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیا، پھر اس کو ہمارے دوست بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کا ہمارے پاس کوئی علاج ہے نہیں جو ہمارے دیگر طریقہ ہے، اور پھر وہ ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کافی عرصے بعد لوگ آتے ہیں،
کہ جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا علاج کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ جی بھائی 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے جی، بڑا آپ کا علاج جو ہے وہ دیر سے آرام آتا ہے، لیکن ان لوگوں کو، بعض لوگوں کو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کو وہ جو 6 7 سال جو کراتے ہیں وہ علاج نہیں یاد آتا، اگر وہ بھی تو علاج سکھاتے رہے، یعنی وہ یہ اس لیے میں بات کی کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ علاج جو ہے وہ سست ہے، سست نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو جڑ سے جو ٹھیک کرنا۔ اسی طرح جو مختلف جو بریسٹ کینسر ہے اس کو بھی اگر آپ لے لیں تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے مریضوں کو، ہم ان کا بھی علاج کرتے ہیں بغیر آپریشن کے، یعنی کہ اس طرح اگر آپ جاتے ہیں تو دیکھیں وہ تقریباً کافی سارے امراض ہیں، اس کے ہارٹ کے ڈیزیز کے جو ہیں اس میں بھی ہم لوگ میڈیسن دیتے ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس میڈیسن ایسی ہیں جو کہ جو بند نالیاں ہیں ان کو کھولتی ہیں، تو ابھی آپ نے جو کہا تو اس میں مختلف قسم، اب ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں، مثلا اب میرے پاس کئی ایسے مریض ہیں جو آپ حیران ہوں گے 15 16 سال سے ہمارے پاس، اب یہ نہیں ہوا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں، وہ ٹھیک ہوئے لیکن کوئی اور پرابلم ہوئی تو پھر بھی ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن بعض ایسے مریض ہیں جو کہ جنہیں اس وقت کہہ دیا تھا آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے کہ بھائی آپ سروائیو نہیں کر سکتے، الحمدللہ ابھی تک وہ ٹھیک ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ یہ تھا کہ کوئی ایسا مریض، بے شمار ایسے مریض ہیں، اگر وہ آپ نے اچانک سوال کیا تو لیکن چلو میں چند ایک آپ کو ذکر کر دوں کہ آج سے کوئی 15 16 سال پہلے میرے پاس ایک مریض آیا تو اس کو ہارٹ کی پرابلم، جو انجیکشن فریکشن ریٹ اس کا بہت کم تھا، ایک وجہ اس کی کرائی کی وغیرہ وغیرہ، تو میرے پاس وہ کچھ تجویز لیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کریں، بہرحال انہوں نے یہی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ سروائیول جو ہے اس حالت میں مشکل ہے، تو وہ مجھ سے ٹریٹمنٹ میں نے اس کا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بہتر ہونا شروع کر دیا، اور ابھی تک انشاءاللہ کی طرف سے وہ بہتر، آج 16 17 سال ہو گئے ہارٹ کی پرابلم ہے، الگ نے یہ کہا گیا تھا، لیکن ہوا اس طرح کہ ان کے بعد کیونکہ ان یقین ہو گیا کہ جب انہیں صاف قید بھی دی ہے کہ بھائی یہ علاج نہیں ہو سکتا، تو ان کے ایک رشتے دار بچی تھی پیدائشی طور پہ وہ نابینا تھی، تو وہ جو میرے پیشنٹ تھا اس کے جو بیوی تھی اس نے مجھ سے بات کی، کہتی ہے کہ آپ سے بات کرنی ہے، پہلے جو ہمارے رشتے دار ہیں بہت غریب ہیں، ان کی بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہم نے ٹیسٹ کرایا، وہ کہتے ہیں اس کی نظر جو ہے نہیں ہے، اس کو نظر نہیں آ سکتا، تو آپ اس کا جو ہے نا علاج کر سکیں گے۔ میں نے کہا جی جب آپ نے ہر جگہ سے سارے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور وہ کہتے ہیں کہ نظر نہیں، تو پھر مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے جی ہم نے آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا اس میں بھی تو یہی کہا گیا تھا کہ وہ اس کا علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس بچی کو لے آئیں، خیر وہ بچی کو لے آئیں، ظاہر اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہماری جہاں جو ہے وہ بعض دفعہ ڈیزیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، زیادہ تر جو ہے سمٹمالوجی بھی ہمیں سمٹم جو ہوتے ہیں، تو جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تو وہ آنکھوں میں تھرتھراہٹ تھی، آنکھوں میں ان کے جو تھرتھراہٹ تھی اس تھرتھراہٹ کی وجہ سے نا وہ میں نے یہ ججمنٹ کی کہ ایک نیسٹیگمس ایک ڈیزیز ہوتی ہے، میں نے اندازہ لگایا، بہرحال اس ڈیزیز کو بھی چھوڑ کے میں نے اس کے سمٹم لے کے اس کو میڈیسن لینا شروع کر، تو بہرحال ان کی افورڈیبلٹی بھی نہیں تھی، تو میں نے انہیں کہہ بھی دیا تھا کہ بھائی میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح، تو تقریباً 3 4 مہینے بعد ہمیں اس کا رزلٹ ملا کہ وہ بچی جو ہے اب جو ہے نا وہ کئی دفعہ یوں تھوڑا سا اس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس کو دھند سی نظر آتی، تو تقریباً جب 1 سال کے قریب اس بچی نے باقاعدہ دیکھنا، مطلب تھوڑا تھوڑا دیکھنا شروع کیا،
اور یہی کوئی 1.5 یا 2 سال بعد وہ بچی بالکل کہ جو مجھے جس لیڈی اس کو لے کے آتی تھی میرے پاس، ان کی رشتے دار، وہ کہتی ہے کہ میں جب ان کے گھر گئی تو ان کا گیٹ جو ہے کافی دور تھا، گاؤں میں آپ کو پتہ دور سے ہوتے ہیں، تو جب گیٹ میں تو اس نے اس عائشہ نے وہاں سے چور مچا دیا کہ وہ آنٹی آ گئی، یعنی کہ اس کو نظر آ گیا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، آج وہ بچی بالکل دیکھ رہی ہے اور اسکول بھی چلی گئی ہے، اسکول میں داخل ہو گئی ہے۔ اس طرح کے کیسے ہوتے ہیں، وہ کافی خوشی بھی ہوتی ہے، اور یہ ہومیوپیتھی کا کمال ہے۔ ایکچولی ہومیوپیتھی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ ہماری نالائکی ہے کہ کئی جو ہم لوگ جو نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا ادروائز جو ہے وہ جو ہے کہ ہر اس میں بڑی بڑی چیزیں۔ ایک بچی ہے میرے پاس آئی، اس کی والدہ اس کو اٹھا کے لائی کہ میرے پاس تو کچھ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا اور کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا بھی ذکر اس نے کیا کہ ان کے پاس ہم لے کے گئے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہی تھی۔ اس کو بیماری یہ تھی کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں بہت نازک تھی، اس میں آسٹروجینیس امپرفیکٹا اس ڈیزیز کا نام ہے، وہ تھی اسے۔ تو ذرا سی بس ہلی جلی ہڈی ٹوٹ جاتی، ذرا گیری ہڈی ٹوٹ اور گروتھ نہیں ہو رہی تھی، تو بیچاری اس کو لے کے آئی۔ تو پھر اس کو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا لیکن بہت وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ خیر میں نے اس کو شروع کر دیا، اس میں امپرومنٹ ہو لیکن پھر رک جائے، پھر امپرومنٹ ہو پھر وہ بڑی پریشانی کرے گی۔ خیر پھر میں نے دیکھا کہ وہ بچی جو ہے وہ اسکول سے نا ذرا وہ اس کو جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے تھوڑی سی اس کو محسوس ہو گھبراہٹ سی۔ اس وقت پتہ کیا تو کچھ جو ہے نا وہ ان کے ہیڈ مسٹر سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ خیر وہ بھی ہو گیا تھوڑا مسئلہ، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو ایگزرشن ہوتی تھی جو اس سے وہ، تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کی والدہ نے کہا کہ بھائی، میں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا، اس کی امپرومنٹ پھر وہی ہو جاتی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا آپ علاج جائیں۔ میں نے کہا اس کی بیٹی پاس موجود تھی، تو میں نے کہا بات یہ ہے اگر یہ میری بات مانے گی تب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانے گی؟ خیر میں نے کہا جی یہ جو بچی ہے یہ اسکول چھوڑ دے۔ خیر میں نے کہنا تھا، اس نے رونا پیٹا چلا کہ بچی بڑی ہوتی، میں کیا میری وہ سہیلی وہ آگے نکل گئی، وہ بڑی باتیں کرنے سے وہ صحیح تھی۔ میں نے کہا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر اس بچی کو میں نے سمجھایا کہ وہ اس دن کہتی تھی بڑی جو میری کزن ہے اس کی شادی ہے تو وہ جاؤں گی تو میرا کیا؟ میں نے کہا دیکھو آج آپ کی کزن کی شادی ہو رہی ہے، کل آپ کی بھی ہونی چاہیے نا، لیکن اگر یہی حالت رہی تو آپ کی نہیں ہوگی۔ تو اتنے کے لیے اگر آپ اتنی قربانی تھی، میں نے کہا اگر آپ جب ٹھیک ہو جائیں گی تو آج کل کلاسیں لینا یا پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ کور کر لیں گی۔ تو خیر وہ گھر چلے گی، پھر اس کی والدہ کا فون آیا کہ بھائی وہ مان گئی ہے، اس نے پھر اسکول چھوڑ دیا۔ پھر اس سال میں نے اس کا علاج کیا۔ ابھی وہ لڑکی جو ہے وہ 10 سال کی تھی میرے پاس آئی تھی، اب وہ 18 سال کی بالکل جوان خوبصورت لڑکی ہے، چلتی پھرتی آتی ہے۔ ابھی بھی وہ کچھ میڈیسن تو درمیان میں اس کو کڈنی وغیرہ کا پرابلم ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں۔ اسی طرح جو ہم لوگ علاج کرتے ہیں ایسے بچوں کا جو نالائق ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، تو اس میں مجھے بہت زیادہ اور میرے دوستوں کو بھی کامیابی ہوئی کہ جس کو کہتے ہیں نالائق جو بچے جن کی ٹیوشن رکھی جاتی ہے، والدین ٹیوشن رکھتے ہیں، تو کچھ میرے پاس لوگ آئے میرے پاس جو یہ اچھے اسکولوں کے جو والدین، تو انہوں نے کمپلین کی تھی بچہ ہمارا، تو میں نے کہا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو آپ نے یہ ٹیوشن لگائی 10,000 کی وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تو اللہ نے بڑی کامیابی دی، بڑی حیرانگی حد تک وہ جو بچے نہیں پک اپ کر رہے تھے کلاس میں پیچھے رہ رہے تھے انہوں نے نمبر لینے شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بچے اور جو طرح قسم کی جو مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں، مثلاً بچے جو انگوٹھا چوستے ہیں، بچے جو پیشاب کرتے ہیں، جو بستر پہ وغیرہ، تو اس طرح کی بہت سی جو ہیں وہ ہمارے ہر روز ہمارا، لیکن کئی جو ہوتی ہیں
وہ میں زیادہ تر جو مریض دیتا ہوں وہ کڈنی فیلئر کے دیکھتا جی ہوں جن میں گردے فیل ہو جاتے صحیح ہیں. جب کسی مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈائلسس کریں، اس کا مطلب اس سے گردے فیل ہو، جی تو ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں. اس میں سے 70% تقریباً وہ لوگ کو میں ڈائلسس نہیں ہونے دیتا، صحیح وہ جو ہے وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. ٹھیک تقریباً 20% ایسے لوگ ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایسی چیز جس کے بارے میں واضح اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو اس میں جو یوریا کیریٹین یا یورک ایسڈ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے باقاعدہ جو RFT جب بالکل نارمل ہو جاتا ہے، پھر ہم جو ہے اس کی KUB کرا کے تو اس میں جو چینجز آتی ہیں وہ یا استعمال ہونا چاہیے، جو کڈنی استعمال ہونا ان کا علاج کر کے ان کو ٹھیک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. یہ بہت مشکل ہے بے شک، لیکن ہومیوپیتھی جو ایک بہت بڑی سائنس ہے اور بہت اس میں محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں اور ہمارے دوست جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیں. شکریہ. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. ویلکم. تھینک یو.